میری اسٹڈی کے مطابق ہسٹری آف لرننگ ان اسلام شروع ہوتی ہے اسی دن سے جس دن کے اسلام خود شروع ہوا. اسلام کی صورت میں جو ریلیجن خدا نے بھیجا اس کی صفت یہ تھی کہ وہ قلم کے ذریعے لکھا جانے والا ریلیجن تھا. یہ بہت انوکھی بات ہے. قلم کیا ہے؟ پین از اے سمبل آف پریزروڈ نالج، جو ریچولس پر بیس نہیں کرتا تھا بلکہ پوری طرح ایک سائنٹیفک مذہب تھا. بریڈلے ایک فلاسفر ہے، بہت ویل نون فلاسفر. تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں یہ کہا کہ آج انسان کو اسلام پورے معنوں میں انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کا نام دلیل پر، ریزن پر پیش کرتا ہے. ایسا مذہب جس کا رشتہ آپ کی ریزن سے جڑا ہوا نہ ہو، وہ اپینڈکس بن کر رہ جائے گا. اسلام پولیٹیکل سسٹم نہیں، اسلام اسپریچول سسٹم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹری آف اسلامک لرننگ. یہ ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن یہ بہت ہی ڈیٹیل ٹاپک ہے. اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. میں اس وقت صرف کچھ آسپیکٹ بہت ہی بریف میں کہنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، میری اسٹڈی کے مطابق ہسٹری آف لرننگ ان اسلام شروع ہوتی ہے اسی دن سے جس دن کے اسلام خود شروع ہوا، یعنی 610 AD میں، جب کہ قرآن کی پہلی ورس ریویل ہوئی پرافٹ محمد پر. تو اسی میں یہ کہا گیا تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یعنی اسلام کی صورت میں جو ریلیجن خدا نے بھیجا اس کی صفت یہ تھی کہ وہ قلم کے ذریعے لکھا جانے والا ریلیجن تھا. یہ بہت انوکھی بات ہے. قلم کیا ہے؟ یہ پین از اے سمبل آف پریزروڈ نالج. جب پین سے آپ ایک بک کو لکھتے ہیں تو آپ نالج کو پریزرو کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی صورت میں خدا نے جو ریلیجن بھیجا وہ بک فارم میں بھیجا، اور پہلے دن سے اس کے لیے یہ ڈیٹرمنٹ تھا کہ وہ پریزرو رہے گا. یہ بہت انوکھی بات ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے جتنے بھی ریلیجن دنیا میں پائے جاتے تھے وہ سب کے سب ایسے تھے جو اپنی اوریجنل صورت میں پریزرو نہیں تھے. یہ بہت ہی ہسٹوریکل بات ہے. یہ میرا کوئی کلیم نہیں ہے، بلکہ سارے ہسٹورین مانتے ہیں اس کو کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی ریلیجن تھے وہ اپنی اوریجنل شیپ میں پریزرو حالت میں موجود نہیں تھے.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مذہب خدا کی طرف سے نہیں آئے تھے یا وہ انکمپلیٹ تھے، ایسا کچھ بھی نہیں. خدا نے جتنے بھی مذہب دنیا میں بھیجے، جتنے بھی پرافٹ بھیجے، سب پرافٹ خدا کی طرف سے ایک ہی مذہب لے کر آئے، کوئی بھی 2 یا 3 یا 4 مذہب نہیں. تو جو ڈفرینس ہے ایک مذہب اور دوسرے مذہب میں، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کمپلیٹ ہے کوئی انکمپلیٹ ہے، کوئی سپیریئر ہے کوئی انفیریئر ہے. ایسا ہر کانسیپٹ باطل ہے. کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ کسی مذہب کو سمجھتے ہیں کہ سپیریئر ہے، دوسرے انفیریئر ہیں، کوئی کمپلیٹ ہے کوئی انکمپلیٹ. یہ سب سر تسر بیس لیس باتیں ہیں، بیس لیس. خدا نے جتنے بھی مذہب بھیجے سب کمپلیٹ ہی تھے. کسی میں کوئی کمی نہیں تھی. جو فرق ہوا وہ کیا ہوا کہ وہ اپنی اوریجنل حالت میں باقی نہیں رہ سکے. یہ ہے اصل فرق. آپ دیکھیے اور جو مذہب ہیں ان کو آپ پڑھیے تو آپ کیا پائیں گے کہ وہ مائتھالوجی پر بیس کرتے ہیں، کوئی ان کی ہسٹری نہیں. کسی کو آپ پائیں گے کہ وہ اسٹوری، جیسے اسٹوری ٹیلرس ہوا کرتے تھے پہلے، تو وہ اسٹوری کے روپ میں ہیں. بہت ساری اسٹوری بیس لیس اسٹوریز، ان کی کوئی ہسٹری نہیں. ہسٹریز پر تو اسٹوریز پر، مائتھالوجی پر، کچھ بہت ہی مسٹیریس قسم کے بلیف پر یہ سارے ریلیجن بیس کرتے تھے. تو خدا نے چاہا کہ ایک ایسا ریلیجن، وہی ریلیجن جو پہلے بھیجا تھا، اس ریلیجن کو اس طرح بھیجا جائے، ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ پرزرو رہے. تو یہ گویا کہ اسلام کا آنا ریلیجن کی ہسٹری میں ایک نئے پیریڈ کا آنا تھا، ایک ڈپارچر تھا. یہ اسلام سے ایک نئی ہسٹری شروع ہوئی جبکہ ایسا مذہب دنیا کو دیا گیا، دنیا کو ملا، جو مائتھالوجی پر بیس نہیں کرتا تھا، جو اسٹوری پر بیس نہیں کرتا تھا، جو مسٹیریس بلیف پر بیس نہیں کرتا تھا، جو ریچولس پر بیس نہیں کرتا تھا، بلکہ پوری طرح ایک سائنٹیفک مذہب تھا. بریڈلے ایک فلاسفر ہے، بہت ویل نون فلاسفر. تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں یہ کہا کہ آج انسان کو سائنٹیفک ریلیجن کی ضرورت ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ سائنٹیفک ریلیجن تو خدا بہت پہلے بھیج چکا. اسلام سائنٹیفک ریلیجن ہی ہے. یعنی بریڈلے کا جو ڈریم تھا وہی اسلام ہے. تو علامہ بالقلم، یعنی خدا نے پین کے ذریعے سے اپنا، یعنی جو اس کا جو کریشن پلان ہے، اس کی جو باتیں ہیں، اس کو پین کے ذریعے اس نے بک فارم میں بھیجا انسان کو. تو بک کیا ہے؟ بک پڑھنے کی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے. بک آپ کے مائنڈ کو ایکٹیو کرتی ہے. اس سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن بیس کرتا ہے سوچ پر. انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کا نام ہے اسلام. اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ ریچول، ایک سیٹ آف ریچولس ہے اس کو کر لیں تو اسلام ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام پورے معنوں میں انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کا نام ہے، دلیل پر، ریزن پر بیس کرتا ہے. یہ پہلے ہی دن گویا بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب جو مذہب کا زمانہ شروع ہو رہا ہے وہ ایک سائنٹیفک مذہب کا زمانہ ہے. پہلے میتھولوجیکل مذہب ہوا کرتے تھے، اب یہ سائنٹیفک مذہب دنیا کو خدا نے دیا ہے. پچھلے مذہب بھی سائنٹیفک ہی تھے، لیکن جو ان کا ورژن ایگزسٹ کر رہا تھا اس کو لے کر میں کہہ رہا ہوں.
یعنی اوریجنل ورژن جو اس کا تھا وہ خود بھی سائنٹیفک ہی تھا، لیکن جو ایگزسٹ کر رہا تھا، جو سسٹم یا جو ورژن، اس کو لے کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا دور خدا نے پیدا کیا مذہب کی ہسٹری میں. تو یہ دور جو تھا کیا تھا؟ یہ نہیں کہ خدا نے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی افضل مذہب ہے. یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. افضل مذہب ہرگز نہیں ہے اسلام سائنٹیفک مذہب ہے. اسلام ریزرو مذہب ہے. یعنی اس میں خدا نے جو ریویلیشن بھیجا وہ جن شبدوں میں آیا تھا انہیں شبدوں میں آج بھی وہ موجود ہے. یہ ہے اس کا اصل. اس بات کو جاننا بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ یہ نہ جانیں تو جھوٹا فخر پیدا ہوتا ہے. آپ سمجھ لیتے ہیں کہ میرا مذہب افضل ہے، دوسرے کا مذہب غیر افضل ہے. میرا مذہب کمپلیٹ ہے، دوسروں کا مذہب انکمپلیٹ ہے. میرا مذہب سپیریئر ہے، دوسروں کا انفیریئر ہے. یہ بات ریلیجن کی جو اسپرٹ ہے اس کو کل کرتی ہے. ریلیجن کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر ماڈesٹی آئے. اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا مذہب سپیریئر ہے، دوسروں کا انفیریئر ہے، تو ماڈesٹی کہاں سے آئے گی؟ پھر تو پرائڈ آئے گا. اور پرائڈ سے جڑا ہوا ہے آروگینس. جہاں پرائڈ آیا وہ آروگینس آیا. تو بتائیے کہ وہ مذہب ہوا؟ وہ تو اینٹی مذہب ہوا. اس قسم کے تمام خیالات باطل ہیں کہ میرا مذہب افضل ہے، میرا مذہب سپیریئر ہے، میرا مذہب کمپلیٹ ہے. یہ مذہب کا نیگیشن. تو اسلام کے ذریعے جو نیا زمانہ شروع ہوا وہ یہ تھا کہ انسان کو ایک ایسا مذہب دیا گیا جو پوری طرح لاجیکل تھا، پوری طرح ریزن بیسڈ تھا، جس کو پوری طرح آپ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے سمجھ سکتے تھے. پوری طرح اپنی عقل کو اپلائی کر کے، اپنی ریزن کے اپلائی کر کے سمجھ سکتے تھے اس کی سچائی کو، اس کی حقانیت کو. دیکھیے وہ جو مذہب کا ورژن تھا پہلے، ابھی بھی وہ پایا جاتا ہے ادھر ادھر. اس نے مذہب کو وہی درجہ دے دیا تھا جو ہمارے باڈی میں اپینڈکس کا ہوتا ہے. اپینڈکس آپ جانتے ہیں کہ باڈی کے اندر ایک ایسا آرگن ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ بالکل اس کا کوئی فنکشن نہیں، باڈی میں اس کا کوئی فنکشن نہیں، اس لیے کئی لوگ اس کو آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں. تو جسٹ لائک اپینڈکس ہو گیا تھا ریلیجن، ابھی بھی ہے بہت سے لوگوں کے درمیان. کیوں؟ آپ کی ریزن سے اس کا رشتہ جڑا ہوا نہیں ہے. ایسا مذہب جس کا رشتہ آپ کی ریزن سے جڑا ہوا نہ ہو وہ اپینڈکس ہی بن کر رہ جائے گا. ایک سیٹ آف ریچولس ہوگا، آپ اس کا آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی کو ایکٹیویٹ نہیں کرے گا، آپ کی زندگی میں وہ شامل نہیں ہوگا. تو ایک ایسا مذہب جو آپ کی ریزن کو اپیل کرے، جو پوری طرح آپ کو آپ کے لاجیکل کوشچنس کو آنسر کرے، جو پوری طرح آپ کے جو مائنڈ ہے اس کو ایڈریس کرے، ایسا مذہب ہی آپ انسان کو چاہیے. کیونکہ ایسا مذہب ہی آپ کی پوری پرسنالٹی کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، آپ کی پوری پرسنالٹی کا پارٹ بن سکتا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ وہ اپینڈکس بن جائے گا. بس اپینڈکس. دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل ایک ورڈ یوز ہوتا ہے فیوچر ٹریڈنگ. فیوچر ٹریڈنگ، مستقبل کی تجارت. اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایگریکلچر کرتے ہیں، ایک ایسی چیز بوتے ہیں جس میں آپ سوچتے ہیں کہ فیوچر میں اس میں مجھے کتنا فائدہ ملے گا. جیسے گنا اگر لگائیں تو کتنا فائدہ مجھے ملے گا، اور اگر آپ اس میں مشروم لگائیں تو کتنا فائدہ ملے گا. تو فیوچر کو سوچ کر کے ایگریکلچر کرنا، یہ ہے فیوچر ٹریڈنگ. مذہب فیوچر ٹریڈنگ ہے. اسلام میں جو کانسیپٹ ہے ریلیجن کا وہ دراصل فیوچر ٹریڈنگ ہے. یعنی
آج بونا کل کاٹنا. پری ڈیتھ پیریڈ میں عمل کرنا اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس کا ریوارڈ پانا. یہ ہے فیوچر ٹریڈنگ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، اس کو آپ سمجھنا چاہیے. کیونکہ وہ مذہب جو صرف آپ کو بلیسنگ دیتا ہو، آپ کی تجارت میں، آپ کی سروس میں آپ کو کام آتا ہو، وہ فیوچر ٹریڈنگ نہیں ہے، وہ تو پریزنٹ ٹریڈنگ ہے. تو اکثر مذہب کا جو ورژن آج موجود دنیا میں وہ حال میں چلتا ہے، یعنی حال میں بلیسنگ، پریزنٹ میں کچھ بلیسنگ لے لینا. یہ ہے مذہب کا فنکشن. اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے مذہب کا. اسلام میں مذہب کا جو کانسیپٹ ہے وہی ہے فیوچر ٹریڈنگ. یعنی آج عمل کرو اور کل اس کا انجام پاؤ. جیسے آپ آج ایک درخت لگاتے ہیں تو آج آپ کو کچھ نہیں ملتا، بہت دنوں کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کر کے پھر اس میں پھل پھول آتے ہیں، اس میں آپ کو وہ فائدہ ملتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. تو اسلام ایک قسم کا فیوچر ٹریڈنگ ہے. آپ کو بتاتا ہے کہ کون سا، کیسی سوچ آپ کی ہو، کس طرح اپنی زندگی کو ڈھالیں آپ، اپنے یعنی اپنے سول کو کس طرح آپ پیوریفائی کریں، اپنے مائنڈ کا کس طرح ڈیولپمنٹ کریں. یعنی اسپریچول ڈیولپمنٹ اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہو کہ وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں آپ کو پیراڈائز کی شکل میں لوٹے آپ کی طرف. یہ ہے فیوچر ٹریڈنگ کا مذہب. یعنی میں عرض کروں کہ فیوچر ٹریڈنگ کا لفظ کوئی قرآن و حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اسلام کی ٹیچنگ کو ماڈرن ایڈیم میں ڈھالنا پڑتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. یعنی ہر پروفٹ اپنے لوگوں کی زبان میں بھیجا گیا. تو اسلام کی ٹیچنگ اگر ایٹرنل ہے، وہ عربک لینگویج میں ہے، وہ 1400 سال پہلے آیا. لیکن جب بھی آپ دعویٰ ورک کریں گے، جب بھی لوگوں کو ایڈریس کریں گے آپ، تو آپ کا کام اسی وقت کامیاب ہوگا جب کہ آپ ماڈرن تھنکنگ کو سمجھیں، ماڈرن مائنڈ کو سمجھیں اور اس لینگویج میں بولیں، تبھی لوگوں کا مائنڈ ایڈریس ہوگا. تو جب میں نے یہ جانا فیوچر ٹریڈنگ، تو میں سمجھا کہ بہت ہی اچھا ورڈ ہے بتانے کے لیے کہ اسلام میں کانسیپٹ کیا ہے زندگی کا، کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں کام کرو اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس کا پھل پاؤ. اس لیے میں نے اس لفظ کو یوز کیا. اب میں آپ کو یعنی چند اور باتوں کی طرف دھیان دلاؤں گا. پرافٹ آف اسلام جب آئے، جب شروع کیا آپ نے اپنا مشن 610 عیسوی میں مکہ میں، عرب میں، اس وقت مکہ میں جو ریلیجس سینٹر تھا وہ کعبہ تھا. پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ ریلیجس سینٹر جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. تو وہاں کیا تھا، بنایا گیا تھا وہ توحید کے لیے، یعنی ونیس آف گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے سینٹر کے طور پر کعبہ کو بنایا گیا تھا. لیکن صدیوں کے بعد وہاں بگاڑ آتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس میں بہت سے آئیڈل رکھ دیے. تو وہ بتوں کا سینٹر بن گیا تھا. 360 آئیڈل وہاں تھے کعبہ کے اندر. ایک بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ پہلی ورس جو قرآن کی اتری، پہلی، اس میں کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ طہر الکعبۃ من الاسنام، کعبہ کو بتوں سے پاک کرو. یعنی جس وقت قرآن کی آیت اتری، سب سے بڑا ایشو جو تھا
آبویسلی وہ یہ تھا کہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو یہی تھا، دوسرا کوئی ایشو اتنا بڑا نہیں تھا وہاں پر. لیکن آپ دیکھیے قرآن کی جو آیتیں آئیں اس وقت، اس میں اس کا کوئی مینشن ہی نہیں. اس کو ہم ہسٹری سے جانتے ہیں، یہ بات ہم ہسٹری سے جانتے ہیں، قرآن سے نہیں. اگر قرآن میں یہ ہوتا طہر الکعبۃ من الاسنام، کعبہ میں بت ہیں ان کو پاک کرو بتوں سے کعبہ کو، تو ہم جان لیتے. لیکن یہ آیتیں نہیں اتری قرآن میں. کیا اتری؟ وثیابک فطہر، اپنے کردار کو اچھا بناؤ. سوچنے کی بات ہے کہ کیا کانسیپٹ ہے ریلیجن کا اسلام میں. وثیابک فطہر قرآن میں آیا شروع میں، یعنی اپنے دل کو بتوں سے پاک کرو. باہر کے بت تو بات کو پاک ہو ہی جائیں گے. اگر آپ سوچیے اس پر، اس وقت جب کہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تب یہ نہیں آیا کہ ان بتوں سے پاک کرو کعبہ کو، بلکہ یہ آیا کہ اپنے آپ کو اچھے کردار میں ڈھالو. وثیابک فطہر، اپنے آپ کو اچھا بناؤ. تو اگر آپ دوسرے لفظوں میں سوچیں تو اس کا مطلب یہ تھا اپنے دل میں صفائی کرو. دلوں میں انسان کے دلوں میں جو، اس کا مطلب نہیں کہ پرافٹ سے خطاب کیا گیا. اس آیت میں سارے ان لوگوں کو خطاب کیا گیا جو کہ جن کو سامنے قرآن پیش کیا جانا تھا. اس کا مطلب اے لوگوں، اپنے دلوں کو پاک کرو بتوں سے. اگر تم نے ایسا کر لیا تو باہر کے جو بت ہیں وہ اپنے آپ پاک ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام کا جو آغاز ہوتا ہے وہ وثیابک فطہر سے ہوتا ہے، اور اس کا یہ بات کا انجام ہے کہ طہر الکعبۃ من الاسنام. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اندر کی اصلاح سے آغاز ہوتا ہے اسلام کا، نہ کہ باہر کی توڑ پھوڑ سے. اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جو اسلامک لرننگ جس کو میں کہہ رہا ہوں، اسلامی علوم، تو میری سمجھ سے وہ دو قسم کے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جس میں کہ یعنی ٹیکنیکل علوم آتے ہیں. وہ تین ہیں میری سمجھ کے مطابق. یعنی پہلی کیٹیگری میں تین علوم آتے ہیں. وہ ہے عربک لینگویج، قرآن کو پریزرو کرنا بک فارم میں، اور حدیث کو مدون کرنا، حدیث کو پریزرو کرنا. یہ تین پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں. جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے، یہ تینوں میں جو کام ہوا وہ بہت ہی آئیڈیل کام ہوا، اور آخر تک کام مکمل ہو گیا. اس زمانے کے لوگوں نے اتنا زبردست کام کیا اس معاملے میں کہ ہمارے لیے چھوڑا نہیں. تو دوسری کیٹیگری میں تو بہت کچھ کام کرنا باقی ہے جس کو میں آگے عرض کروں گا. لیکن پہلی کیٹیگری جو ہے اس میں بہت زبردست کام ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. پہلی بات عربک لینگویج. کیونکہ دیکھیے قرآن عربی زبان میں اترا، تو عربک لینگویج اگر لیونگ لینگویج نہ ہو تو آپ سمجھیں گے قرآن کو کیسے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو ہسٹری میں باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ عربک لینگویج کو مدون کیا جائے. چنانچہ اس زمانے میں لوگ ہیرو بن گئے عربک لینگویج کو مدون کرنے کے لیے. اس زمانے میں عربک کیا تھی؟ ایک قسم کا ڈائلیکٹ تھا، ڈائلیکٹ یعنی بول چال کی زبان. آج کل کے جو معروف معنی میں لٹری زبان نہیں بنی تھی ابھی وہ ایک قسم کی بول چال کی زبان تھی. اگرچہ بہت ڈیولپڈ زبان تھی لیکن پھر بھی تھی تو وہ بول چال کی زبان. کچھ شاعری واری کرتے تھے لوگ. تو اس زبان کو لوگوں نے اتنا زبردست طریقے پر مدون کرنے میں محنت کی کہ ایک مکمل زبان بن گئی وہ. مثال کے طور پر سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس کا لغت تیار کرنا، ڈکشنری.
ظاہر کہ عربک لینگویج جو تھی اس زمانے میں اس کی کوئی ڈکشنری نہیں تھی، کوئی بھی نہیں. اب بہت ساری ڈکشنریز ہیں، اور پرانی ڈکشنری میں سے بہت سی کمپلیٹ مانی آتی ہے لسان العرب، جو 15 والیوم میں ہے، وہ 15 جلدوں میں میرے پاس یہاں آفس میں موجود ہے. یہ کیسے بنی کہ جس زبان کی ابھی تک کوئی ڈکشنری نہیں تھی، وہ کیسے اتنی زبردست ڈکشنری کی شکل میں ڈھالی گئی. تو اس میں بہت بڑے بڑے مائنڈ نے کام کیا. مثال کے طور پر ایک تھے، ان کا نام تھا اسمعی. وہ عربک لینگویج کے ایکسپرٹ تھے، اور لغت ڈکشنری کو بنانے میں جن لوگوں نے کام کیا اس میں سے ایک اسمعی تھے. تو کیسے کیسے کام کیا، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. عربک یعنی قرآن کے جو جتنے بھی شبد آئے ہیں، جتنے بھی ورڈس آئے ہیں قرآن میں، ان کے معنی کو متعین کرنا تھا کہ کس کس معنی میں عرب لوگ بولتے ہیں اس کو. تو مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیت ہے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. یہ دمدمہ کا ورڈ آیا ہے، دمدم، دال میم دمدمہ. اب ان کو یہ تھا کہ دمدمہ کے معنی کیا ہے. اسمعی جو ہے دمدمہ کے معنی جانتے تھے وہ، لیکن عربی کا جو اصل سورس تھا وہ تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ عرب بادیہ، یعنی وہ لوگ جو سینکڑوں سال سے چلے آ رہے تھے، اور جو ڈیزرٹ میں رہتے تھے. وہ ڈیزرٹ میں سویلائزیشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، سٹیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو عربک لینگویج اپنی پریزرو فارم میں انہیں موجود تھی. ان عربوں میں جو ٹرائبس تھے، جن کو کہتے ہیں نومیڈ ٹرائبس، ادھر گھومتے رہتے تھے، وہ ادھر ادھر ڈیزرٹ میں، انہی لوگوں میں عربک لینگویج اپنی پیور فارم میں موجود تھی. پیور فارم. سٹیز میں تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے ہیں تو نئے نئے ورڈس آتے ہیں، نئے نئے ایکسپریشن آتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. زبان اپنی پیورٹی کھو دیتی ہے شہروں میں. لیکن جہاں کے انٹریکشن نہیں ہوتا، جہاں آنا جانا نہیں ہوتا، تو وہ ٹرائبس تھے جو نومیڈ ٹرائبس، وہ اپنا الگ زندگی گزارتے تھے بالکل ڈیزرٹ میں. ان میں عربک لینگویج اپنی پیور فارم میں موجود تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جا کر کے ان سے ملتے تھے، ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ورڈ کہاں یوز کرتے ہیں یہ لوگ. تو ایک قصہ یہ ہے کہ اسمعی کو ایک خیال ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ عرب دمدمہ کا ورڈ کہاں یوز کرتے ہیں، یعنی ایکزیکٹ میننگ کیا ہے. تو وہ گئے ایک ایسے ایک ٹرائب کے پاس، جو ایک مرد تھا، ایک عورت تھی، ایک آدھ بچہ تھا. اتنی چھوٹا تھا وہ قبیلہ تھا. وہ اس کے ساتھ گئے تو دیکھے کتنا ان کا ٹیسٹ تھا. یہ ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ جا کر پوچھتے کہ بھائی دیکھو دمدمہ کے میننگ کیا ہوتی ہے، دمدمہ کا ورڈ تم کہاں یوز کرتے ہو. ایسا نہیں کیا انہوں نے یہ چاہا کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جب کہ اپنا آپ اسپونٹینیسلی وہ کہہ پڑے کہ دمدمہ. دیکھیں کتنا زبردست طریقے انہوں نے اہتمام کیا عربک لینگویج کو کی پیورٹی کو باقی رکھنے کا اور عربک ڈکشنری کو بنانے کا. وہ آدمی 6 مہینے تک گھومتا رہا اس فیملی کے ساتھ. وہ جو فیملی تھی جس سے جڑا تھا وہ، کہ کیوں 6 مہینے لگے کہ کبھی یہ اسپونٹینیسلی کہہ پڑے یہ دمدمہ کا ورڈ بولے. تو میں سمجھوں کہ اس سچویشن کو لے کر کے میں سمجھ سکوں کہ دمدمہ کا ورڈ عرب لوگ کس موقع کے لیے یوز کرتے ہیں. تو 6 مہینے جب بیت گئے تو ایسا ہوا کہ ایک دن ان کا جو ٹینٹ تھا، خیمہ کہیں لگا ہوا تھا، تو اس کو یعنی کھانا پکا رہے تھے. وہ کھانا کیا مطلب کچھ ایسی معمولی قسم کی چیز پکاتے تھے وہ لوگ. تو وہ جس کو ہم ہانڈی کہتے ہیں، تو آگ پر وہ ہانڈی چڑھی ہوئی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب گرم اتنی ٹیمپریچر آ جاتا ہے کہ
یعنی 100 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ابل پڑتی ہے، ہارڈی ابل پڑتی ہے. تو ایسا ہوا کہ اس کی بیوی باہر کچھ کام کر رہی تھی ٹینٹ کے باہر، اور وہ ٹینٹ کے اندر وہ ہارڈی کے پاس تھا اس کا برد، اس کا ہسبینڈ. تو جب ہارڈی ابلتے وہ گرم ہوتے ہوتے ابل پڑا اس کا ڈھکن، تو وہ کہتا ہے کہ دم دمت، یعنی اپنی وائف کو بتانے کے لیے کہ ہانڈی ابل گئی، انہوں نے کہا دم دمت. تو جب سنا اسمائی نے یہ، تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ اس کا اپنا کھانا بھی پک رہا تھا اسی میں، اس کو اسی میں سے کھانا بھی تھا اس کو، لیکن وہ بھوک اس کو بھول گئی. وہ جو ہانڈی پک رہی تھی اس میں اس کا بھی کھانا موجود تھا. وہ ٹینٹ سے نکل کر بھاگا، واللہ وجدت تو واللہ وجدت تو، خدا کی قسم میں نے پا لیا، خدا کی قسم میں نے پا لیا. یعنی اس بدو نے، اس کو بدو کہا کرتے تھے ایسے لوگوں کو، اس بدو نے کہا کہ بھائی ابھی تو کھانا کھا لو. وہ جواب بھی نہیں دیا اس نے، یہ کہتا وہ بھاگا، واللہ وجدت تو واللہ وجدت تو، خدا کی قسم میں نے پا لیا. یعنی میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی سچویشن ہے جب اسپونٹینیسلی ایک عرب بولے گا دبدبا. وہ میں نے جان لیا، وہ مل گیا مجھے، بس ہو گیا میرا کام، نکل کے بھاگا. اس طریقے سے لوگوں نے عربک لینگویج کو بنایا ہے، اس کی ڈکشنری بنائی، اس کی گرامر بنائی، اس کے سارے قواعد مرتب کیے. اور آج ہم بہت ساری ڈکشنریز ہمارے پاس ہیں، جن میں سے ایک لسان العرب ہے جو 15 جلدوں میں ہے. تو عربک لینگویج کو ایک 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 لٹری لینگویج بنانے کے لیے کتنا بڑا کام کیا انہوں نے. یہی وجہ ہے کہ عربک لینگویج آج اسی حالت میں آج بھی وہ زندہ ہے. عربک لینگویج ایکسیپشنلی ایک لیونگ لینگویج ہے. کوئی بھی لینگویج 1500 سال سے ایسی نہیں ہے جو 1500 سال کے بعد بھی وہ ایک لیونگ لینگویج کے طور پر موجود ہو. یہ ایک ریئر ایکسیپشن ہے عربک لینگویج کا. ورنہ قرآن جو ہے کی زبان آج کوئی سمجھ نہیں سکتا. اسلام کو خدا نے اس حیثیت سے بھیجا کہ دنیا میں وہ ایک پرزرو ریلیجن بنے، محفوظ دین. محفوظ دین. تو اس کے لیے وہ سارے جتن کیے گئے جس سے وہ پرزرو رہ سکے. تو ان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، عربک لینگویج اور دوسری بہت سی چیزیں. تو عربک لینگویج کو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ جذبہ اٹھا، یہ اسپرٹ جاگی کہ عربک لینگویج کو ایک پورے معنوں میں ایک لٹری لینگویج بنایا جائے. تو اس کی ڈکشنری تیار کرنے کے لیے انہیں بہت زبردست جتن کیے. اس زمانے میں جو اسکرپٹ تھا، جو لکھنے کا جو رسم الخط تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا خط کوفی. تو وہ بہت ہی یعنی کروڈ فارم میں تھا. آج آپ اگر دیکھیں کوئی ایسی کتاب جو کوفی خط میں لکھی ہوئی ہو تو آپ اس کو پڑھ نہیں سکیں گے. ابھی بھی میوزیم میں کتب خانے میں ایسی چیزیں موجود ہیں. تو ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے زبان کو پوری طرح سے ڈیولپ کیا. مثلا ابن مقلا ایک پیدا ہوا عباسی پیریڈ میں بغداد میں. اس نے اپنی پوری زندگی وقف کی اس میں کہ اسکرپٹ کو وہ زیادہ اچھا بنائے. تو کوفی خط کو اس نے وہ خط کی شکل دی جس کو کہا جاتا ہے نسخ. یعنی کوفی خط کو ڈیولپ کر کے اس نے نسخ کا خط بنایا، نو سین خے، جو کہ آج بھی چلتا ہے. وہ بیوٹیفل، وہ خوبصورت خط جو آج آپ دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں نسخ. لیکن اس سے پہلے کوفی شکل تھا وہ. تو اس کو اتنا بیوٹیفل بنایا اس نے. اس طریقے سے اس زمانے کے جو قرآن ہوا کرتے تھے اس پر
زیر زبر نہیں ہوتا تھا، نقطے نہیں ہوا کرتے تھے. یہ سب کام حجاج نے کیا. بہت سے ایکسپرٹ لوگوں کو لے کر اس نے یہ کام کیا کہ پورے قرآن میں نقطے قائم کیے گئے اور اعراب لگائے گئے. اس سے پہلے صرف حافظ لوگ ہی قرآن کو پڑھ پاتے تھے. پچھلے نسخے جو قرآن کی تھے، جو کاپی شروع کے جو کاپیز تھی قرآن کی، اس میں زبر زیر نہیں ہوتا تھا، نقطے نہیں ہوتے تھے، تو صرف حافظ لوگ ہی پڑھ پاتے تھے صحیح سے اس کو. اب ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. اب جب کہ سارے قرآن کے سارے الفاظ پہ زبر زیر ہوتے ہیں اور سارے اس پر نقطے ہوا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہر آدمی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ قرآن کو صحیح سے پڑھے. یہ سب کام بہت دل لگے ہیں، بہت محنتیں کی ہیں لوگوں نے، تب جا کر یہ کام انجام پایا ہے. تو اسی طرح سے قرآن کی کاپی تیار کر کے ساری دنیا میں پھیلانا، اس کو یہ لوگوں نے کیا. قرآن ایک بائنڈنگ کی صورت میں دنیا میں پھیل گیا. اس کے لیے بہت زبردست کوشش کی لوگوں نے. اس طریقے سے حدیثیں بکھری ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ 1,25,000 صحابی تھے رسول اللہ کے. ان سے بہت سے لوگوں نے سنا، جن کو ہم تابعی کہتے ہیں. رسول اللہ سے سنا صحابہ نے جو 1,25,000 تھے، پھر صحابہ سے سنا تابعین نے جو کئی لاکھ تھے. تو آپ جانتے ہیں کہ حدیثیں جو ہے جمع کی گئی ہیں، یہ بکھری ہوئی تھی، سب لوگوں کے یادوں میں تھیں. کچھ ٹکڑے میں لکھ رکھا تھا لوگوں نے کچھ، اور ڈفرینٹ سٹیز میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں وہ لوگ سینے میں تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں. تو یہ کام جو ہوا، اس کا یہ بہت بڑا کام تھا کہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے انہیں بک فارم میں اکٹھا کرنا. اس کو ہم کہتے ہیں تدوین حدیث. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک فن رجال بنایا. رجال مانے ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جو جن سے حدیثیں مل رہی تھیں، ان کی تاریخ، ان کے حالات، وہ کیسے تھے. وہ اس طرح کوئی 15 لاکھ آدمیوں کے حالات اکٹھا کیے گئے. موٹی موٹی کتابیں اس پر ہیں آج بھی لائبریریوں میں. یعنی 15 لاکھ آدمیوں کے حالات. میں بتاؤں کہ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 15 لاکھ آدمیوں کے حالات اکٹھا کیے جائیں. تو بڑے بڑے جو محدثین تھے، ان لوگوں نے یہ سب کام کیا، یہاں تک کہ حدیث کی کتابیں تیار ہوئیں. یعنی 6 کتابیں مشہور ہیں جن کو ہم سیاح کہتے ہیں. اس کے سوائے بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں. تو 15 لاکھ آدمیوں سے انہوں نے حدیثوں کو لیا، اس کو چھانٹا، اس کی ریسرچ کی، اس کی تحقیق کی، اور پھر حدیث کا ایک پورا وہ بن گیا، ان کو کمپائل کیا. تو آج لائبریری میں آپ دیکھ پاتے ہیں کہ قرآن، ایک مکمل قرآن موجود ہے. حدیث کو پاتے ہیں کہ مکمل حدیثیں موجود ہیں کتابی فارم میں. یہ سب بہت لمبے پیریڈ میں ہوا. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تین علم ایسے ہیں جس میں کہ آخری حد تک کام ہو چکا ہے. ایک عربک لینگویج، دوسرا قرآن کو پرزرو کرنا، اور تیسرے حدیث کی تدوین. یہ 3 کام تو یہ پوری طرح انجام پا چکے ہیں. اور کسی بھی لائبریری سے آپ ان کو حاصل کر کے جان سکتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. لیکن اور جو علوم ہیں اس میں بہت زیادہ کام باقی ہے کرنے کا. جو علم کے دوسرے شعبے تھے، یعنی اسلامک لرننگ کے یا اسلامک نالج کے جو اور بہت سے شعبے تھے، تو ان میں ابھی بہت کام کرنا باقی ہے، بہت کام کرنا باقی ہے.
اب میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے امت کے بارے میں، لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. یعنی تم پچھلے لوگوں کی، جو پچھلے لوگوں نے کیا وہی تم بھی کرو گے. یعنی جس طرح سے ان میں ڈیویشن آیا، جس طرح انہوں نے دین میں بگاڑ آیا، وہ سب تمہارے اندر بھی آئے گا، تم بھی وہی سب کرو گے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ حتیٰ ولو دخلوا جوہر ضب لدخلتموہ، کہ پچھلے لوگ اگر کسی گو کے بل میں گھسے تو وہ بھی تم کر ڈالو گے. اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف قرآن جو ہے پرزرو ہے، اسلام پرزرو مذہب ہے، تو پھر یہ بگاڑ کیوں آیا؟ کوئی بھی شخص سوچ سکتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اپنی اوریجنل فارم میں آج بھی پرزرو ہے، تو پھر اسلام میں بگاڑ کہاں سے آیا؟ یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس بات کو. دیکھیے، ایک ہے ٹیکسٹ اور ایک ہے انٹرپریٹیشن. دوسرے ریلیجن میں اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ دوسرے ریلیجن میں خود ٹیکسٹ ہی میں ملاوٹ ہو گئی، خود ٹیکسٹ میں. اب ان کا ٹیکسٹ جو ہے اوریجنل فارم میں باقی نہیں رہا. مثال کے طور پر بائبل جو ہے وہ بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں اور ایک اس طرح کا ڈسپلن بن گیا ہے. وہ ہائر کرٹیسزم، ہائر کرٹیسزم بولا جاتا ہے ان کتابوں کے مطالعے کے لیے، یعنی کرٹیکل اسٹڈی کے لیے. یہ بات اسکالرس کے درمیان ثابت ہو چکی ہے، پروو ہو چکی ہے کہ بائبل میں اس کے ٹیکسٹ میں بہت سی باتیں شامل ہو گئیں، یعنی اوریجنل ٹیکسٹ جو تھا پہلے وہ اب باقی نہیں رہا ہے. یہی سب مذہبی کتابوں میں ہوا کہ خود ٹیکسٹ ہی میں ملاوٹ ہو گئی. لیکن اسلام میں کیا ہوا ہے کہ ٹیکسٹ تو انٹیکٹ ہے، انٹرپریشن میں لوگوں نے بہت زیادہ گڑبڑ کیا. یہ فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے مذہبوں کو ان کے اوریجنل فارم میں جاننا چاہیں تو آپ جان نہیں سکتے، کیونکہ جب ٹیکسٹ ہی میں ملاوٹ ہو گئی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اسلام میں یہ پاسبل ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ کر کے، اس پہ اسٹڈی کر کے جان سکیں کہ اسلام کیا ہے. اسلام میں جو بگاڑ آیا ہے وہ بگاڑ آیا ہے انٹرپریشن میں، ٹیکسٹ میں کوئی بگاڑ نہیں آیا ہے. اس پہلو سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ انٹرپریٹیشن میں بگاڑ کس چیز کا نام ہے، یعنی کیسے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی طرح طرح سے انٹرپریٹیشن دیتا ہے اور ایک ہی بات کئی بات بن جاتی ہے، ایک ہی بات کئی بات بن جاتی ہے. کیا آسمان پر آپ دیکھتے ہیں سورج اور چاند چمک رہا ہے؟ ہر دن سورج چاند نکلتے ہیں اور چمکتے ہیں. تو اوریجنلی تو سورج اور چاند ایک ہیں، کئی نہیں ہیں، لیکن انسان نے طرح طرح سے اس کو انٹرپریشن دیا اس کا. مثلاً ایک شاعر تھے نذیر اکبر آبادی، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہ چاند سمجھیں نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں. اب ایک آدمی جو روٹی کا سے پریشان تھا، روٹی کو اپنا، یعنی روٹی کے پرابلم سے دوچار تھا وہ، تو وہ اس کو ہر چیز روٹی ہی دکھائی پڑی. ہم تو نہ چاند سمجھیں نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں. اب دیکھیے کہ کچھ اور لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسی کو خدا سمجھ لیا، چاند سورج کو خدا سمجھ لیا، انہوں نے اس کو روٹی سمجھا. ایک شاعر نے چاند سورج کو روٹی سمجھا. دوسرا انسان کیا کہتا ہے کہ ہم تو نہ چاند سمجھیں نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتے ہیں دیوتا.
یعنی میں اسی کو شعر کو اس طریقے سے ڈال کر کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں سال تک چاند اور سورج کو پوجا گیا ہے، اس کو خدا سمجھا گیا ہے. تو گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نہ چاند سمجھا نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتے ہیں دیوتا. ایک ہی چیز کو انہوں نے روٹی کہا، دوسرے کو انہوں نے دیوتا کہا. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو صرف روشنی کا سورس ہے، ہم کو اس سے لائٹ ملتی ہے. تو گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نہ چاند سمجھا نہ سورج جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہے لالٹین. اصل جو تھا کہ خدا کا کریشن ہے، وہ خدا کے کمال کو دکھا رہے ہیں، وہ خدا کے ایگزسٹنس کو بول رہے ہیں. وہ کیسا عجیب ہے وہ خدا جس نے اتنا یونیورس بنایا، اس طرح سے چاند اور سورج کا نظام قائم کیا، جس نے اسٹارس بنائے، پلینٹ بنائے، سن بنایا. یہ خدا، یہ جو ہے خاموش زبان میں خدا کی خدائی کا اعلان تھا، خدا کے ایگزسٹنس کا اعلان تھا. یہ کسی نے نہیں سمجھا. کسی نے اس کو روٹی سمجھ لیا، کسی نے دیوتا سمجھ لیا، کسی نے اس کو لالٹین سمجھ لیا. یہ تھا انٹرپریٹیشن کا فرق. یہی آیا ہے یعنی اسلام میں. لوگوں نے اپنے اپنے مائنڈ کو لے کر کے اسلام کا قرآن کا اور حدیث کا انٹرپریٹیشن دیا. اسی سے یہ بات آئی کہ اسلام میں یعنی جو حدیث میں آیا ہے کہ جو میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ وہ ساری خرابیاں اسلام میں آ جائیں گی جو پچھلے امتوں میں تھیں. تو وہ کیسے آئیں؟ تھرو انٹرپریٹیشن. اس کا مطلب یہ نہیں تھا رسول اللہ کے کہنے کا مطلب کہ خود ٹیکسٹ ہی بدل جائے گا، یہ مطلب نہیں ہوا. ٹیکسٹ تو انٹیکٹ رہے گا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اب اور مذہب نہیں آنے والا ہے، اب یہ فائنل ریلیجن ہے، تو اس لیے اس کو ہم انٹیکٹ رکھیں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے. تو رسول اللہ نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خود ٹیکسٹ ہی بدل جائے گا جیسا کہ دوسرے مذہب میں بدلا، اور نہ ایسا ہوا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹیکسٹ تو رہے گا محفوظ اپنے اسی حالت میں، لیکن تم لوگ نئے نئے انٹرپریشن دے کر کے اس کو بگاڑ ڈالو گے. یہ مطلب تھا اس کا، اور یہی ہوا. لوگوں نے اتنا زیادہ یعنی ایسے ایسے انٹرپریٹیشن کیے کہ سارا دین ہی بالکل بدل ڈالا، سارا دین بدل ڈالا. میں آپ کو چند ایگزامپل دوں گا یہاں پر کہ کس طرح سے انٹرپریشن کے ذریعے سے یعنی تبدیلیاں آئیں. مثلاً دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اسلام اور مسلم یہ دونوں ایک بن گئے. جو کتابیں لکھی گئیں بات کو وہ اس طرح سے لکھی گئی جیسے کہ اسلام اور مسلم دونوں ایک ہیں. مثلاً کتاب لکھتے ہیں کہ لوگ ہسٹری پر، اس کا نام ہوتا ہے اسلامک ہسٹری. حالانکہ اسلامک ہسٹری نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے مسلم ہسٹری. وہ مسلم ہسٹری ہوتی ہے. جیسے انڈیا میں جو پیریڈ تھا مغلوں کا یا دوسرے جو رولرس تھے، تو اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو وہ اس کا ٹائٹل ہوتا ہے ہندوستان اسلامی عہد میں. ہندوستان اسلامی عہد میں. حالانکہ وہ اسلامی عہد نہیں تھا، وہ تو ڈائناسٹی تھی، ڈائناسٹی. مغل تھے کا وہ ڈائناسٹی تھی. وہ کوئی اسلامی رول نہیں تھا، کوئی اسلامی یعنی اسلامی ہسٹری نہیں کہہ سکتے اس کو. آپ اس کو مغل ہسٹری کہیں گے آپ، کیونکہ وہ ایک ڈائناسٹی تھی جو رول کر رہی تھی وہ. لیکن جو کتابیں لکھی گئی وہ سب کتابوں میں اس طرح لکھا گیا جیسے کہ یہ سب اسلامک تاریخ تھی، اسلامک ہسٹری تھی. اور یہ آغاز اس قسم کے
یعنی انٹرپریشن کا آغاز خود شروع ہی سے ہو چکا تھا. سب سے پہلا جو واقعہ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ہے جس کو کہتے ہیں کرتاس کا واقعہ. کرتاس کا واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے جب آپ بیمار ہوئے آخری زمانے میں اور جب آپ کی وفات ہونے والی تھی تو آپ نے آپ بیڈ پر تھے. آپ نے کہا کہ کرتاس لاؤ. کرتاس مینس پیپر. کرتاس معنی ہوتے ہیں پیپر. کاغذ لاؤ اور قلم لاؤ, میں تم کو کچھ لکھوا دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. یہ آپ نے فرمایا. تو حضرت عمر نے روک دیا کہ مت کرتاس مت لاؤ, اس وقت طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے ابھی, یعنی اس کو منع کر دیا کہ کاغذ لانے سے. تو کاغذ نہیں لایا گیا اور قلم نہیں لایا گیا اور وہ لکھا نہیں گیا جو آپ نے فرمایا تھا. یہ کتابوں میں آتا ہے. تو اس کو لے کر کے ایک گروہ نے کیا نکالا, اس کا مطلب کہ اس کرتاس میں یعنی اس پیپر میں آپ لکھوانے والے تھے حضرت علی کی خلافت, کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے علی ہوں گے. اپنی طرف سے یہ جوڑ دیا اس نے, حالانکہ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا اس سے, اس لیے کہ وہ اس وقت اگرچہ کاغذ نہیں لایا گیا لیکن جو بات آپ چاہتے تھے لکھوانا وہ بات تو کہی آپ نے, وہ موجود ہے کتابوں میں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین, یعنی یہی بات آپ لکھوانا چاہتے تھے پیپر پر, بات کو آپ نے فرمایا اور لوگوں نے یاد کیا اس کو. وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی, میں تمہارے درمیان دو بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں. ثقلین مانے بھاری چیز. میں تمہارے بیچ میں دو بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں, جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے تم بھٹکو گے نہیں. یہ آپ لکھوانا چاہتے تھے, جو بات کو آپ نے منہ سے بول کر کے لوگوں کو بتایا. اب اس واقعے کو لے کر کے یہ نکالا کہ اس کرتاس پر یا اس پیپر پر آپ لکھنا چاہتے تھے حضرت علی کی خلافت. یہ بالکل بیس لیس بات ہے, یہ ہے رانگ انٹرپریٹیشن. تو اسلام میں جو ٹیکسٹ ہے وہ تو ویسے کہ ویسے رہا, لیکن خود سے لوگوں نے ایسی باتیں نکال کر جوڑ دیا جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ رانگ انٹرپریٹیشن. تو اس انٹرپریٹیشن میں بہت ساری غلط باتیں آ گئیں, اور سارا جو بگاڑ آیا ہے بعد کے زمانے میں جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ سب بگاڑ آیا تھرو انٹرپریٹیشن. تو آپ کو اگر یہ جاننا ہے کہ اسلام ہے کیا سچ مچ, تو آپ کو آج بھی یہ موقع ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو پڑھیں اور ٹیکسٹ کو پڑھ کر کے آپ جان لیں کہ اسلام کیا ہے. ایسے دیکھیے ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑی انٹرپریشن غلطی ہوئی جس کا بہت نقصان ہوا, وہ ہے دنیا کو دارالحرب بتانا. یعنی عباسی پیریڈ میں جو فقہ بنی اس فقہ میں انہوں نے یہ کہا, جو دنیا کا جو تقسیم کی, کہ جہاں مسلمانوں کا رول ہے وہ ہے دارالاسلام, اور جہاں نان مسلم رہتے ہیں وہ دارالحرب ہے. وہ دارالاسلام و دارالحرب کا بٹوارہ کیا انہوں نے. یہ کیوں ہوا؟ یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا نہیں تھا, کئی حدیث میں رسول اللہ نے بتایا تھا, حتیٰ کہ دارالحرب کا ورڈ ہی یوز نہیں ہوا ہے قرآن حدیث میں. یہ تو پہلی بار فقہا نے استعمال کیا. تو چونکہ وہ زمانہ جب کہ یہ فقہ بنی آپ جانتے ہیں کہ 150 سال بعد, یعنی عباسد پیریڈ میں. تو عباسد پیریڈ میں کیا تھا, مسلمانوں کا امپائر قائم تھا, یعنی ایشیا اور افریقہ کے بہت بڑے رقبے میں ان کا امپائر قائم تھا, ان کی سلطنت. تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی گورنمنٹ, کوئی ایسی سلطنت بنتی ہے, کوئی امپائر بنتا ہے, تو پڑوسیوں سے اس کے کچھ نہ کچھ جھگڑے لگے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ عام بات ہے. جو بھی ہسٹری میں کوئی امپائر بنا ہے, کوئی بڑی سلطنت بنی ہے, تو ہمیشہ اس کے ساتھ یہی پیش آیا. ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی آپ جانتے ہیں اس طرح کے یعنی بارڈر
کے جھگڑے ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں. تو جب بھی کوئی امپائر بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بارڈر کے لوگوں سے لڑائیاں بھی آ جاتی ہیں. تو چنانچہ یہ مسلم امپائر جو کوئی 800 سال تک باقی رہا، تو اس زمانے میں لڑائیاں پیش آتی تھی. اس سے کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ مزاج بنا کہ باقی جو دنیا جو ہے، ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے، وہ ہماری اینیمی ہے. ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے ہماری اینیمی ہے. یعنی یہ ایک پولیٹیکل فنامنا تھا، نہ کہ اسلامک فنامنا. دوسروں کا، یعنی دوسروں سے لڑائی چھڑنا، دوسروں سے کوئی جنگ ہونا، یہ دیٹ واز اے پولیٹیکل فنامنا. وہ اسلامک فنامنا نہیں تھا کہ لڑو لوگوں سے، لڑ کے ایسا کرو. اب کیا ہوا کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی انہوں نے سمجھا یہ سارے لوگ جو ہمارے رائیول ہیں، یہ سارے لوگ ہمارے اینیمی ہیں. اس مزاج کی وجہ سے جو انہوں نے بنایا، جو تقسیم کی انہوں نے، تو مسلم جو جہاں رول کر رہے تھے ان کو کہہ دیا کہ دارالاسلام ہے، جہاں مسلم نہیں رول کر رہے تھے ان کو کہہ دیا کہ دارالحرب ہے. وہ دارالحرب کا مطلب کیا ہے؟ دارالحرب مانے ہوتے ہیں لڑائی کا گھر، یعنی لینڈ آف وار. دارالحرب کا مطلب ہوتا ہے لینڈ آف وار. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ملک جس سے مسلمان پوٹینشیلی ایٹ وار ہوں، یا تو ایٹ وار ہو یا پوٹینشیلی ایٹ وار ہو. تو اس وقت جب کہ مسلمانوں کا امپائر قائم تھا تو سچویشن ایسی ہی تھی، پولیٹیکل سچویشن، کہ مسلمان یا تو لڑائی چھڑی ہوئی تھی یا پوٹینشیلی ایٹ وار تھے مسلمان. آپ دیکھیے، آپ تاریخ دیکھیے، مغلوں کی تاریخ دیکھیے، عباسیوں کی تاریخ دیکھیے، اسپین کی تاریخ دیکھیے، مسلسل ایک نہ ایک لڑائی چلتی رہتی تھی، کسی کی لڑائی چلتی رہتی تھی. تو اس کے تحت یہ ذہن بنا کہ مسلمان دوسری قوموں سے یا تو ایٹ وار ہیں یا پوٹینشیلی ایٹ وار ہیں. اس وجہ سے انہوں نے یہ بنا دیا کہ مسلم ایریا جو ہے دارالاسلام ہے اور نان مسلم ایریا جو ہے دارالحرب ہے. یہ کتنا بڑا نقصان تھا. اس کی وجہ سے دعوت کا مزاج ختم ہو گیا. دعوت یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی کو دشمن نہ سمجھیں، دوسروں کو اپنا سمجھیں، انسان سمجھیں، ان سے محبت کریں، ان سے خیرخواہی کریں. دعوت کا جو مزاج ہے وہ خیرخواہی چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے. لیکن یہ جو دارالحرب کا جو کانسیپٹ ہے یہ الٹا ہو گیا. یہ دوسرے لوگ جو تھے، نان مسلم جو تھے، وہ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے رائیول بن گئے، آپ کے حریف بن گئے. تو آپ سوچئے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ یہ بن جائے تو آپ دعوت دیں گے ان کو، ان کے لیے تو لڑائی کی تیاری کریں گے کہ کب لڑائی پیش آ جائے. آپ کا مائنڈ یہ رہے گا پتہ نہیں کب لڑائی پیش آ جائے، اس کے لیے ان کے لیے جنگی تیاری کرو. یہ تھی پولیٹیکل سچویشن، نہ کہ اسلام کی ٹیچنگ جس نے دارالحرب کا کانسیپٹ پیدا کیا. یہ ایک ایگزامپل ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن کی غلطی سے کتنی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو ہمیں آج ٹھیک کرنا ہے. یعنی ہمارا کوئی کام ٹیکسٹ میں نہیں ہے، لیکن انٹرپریٹیشن میں ہمارا کام باقی ہے کہ ہم اس کو کریکٹ کریں، صحیح کریں اس کو، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو. بہت بڑا نقصان. آپ قرآن کو پڑھیے، اس کو چھوڑ کر کے، یعنی فقہ کو نکال دیجیے اپنے مائنڈ سے، انٹرپریٹیشن کو نکال دیجیے اپنے مائنڈ سے، اور قرآن کو پڑھیے. تو آپ دیکھیں قرآن جگہ جگہ انسان، ایھا الانسان ایھا الانسان کہہ رہا ہے، ایھا الناس ایھا الناس کہہ رہا ہے. یعنی دوسرے لوگوں کو قرآن انسان کے حیثیت سے ایڈریس کر رہا ہے. دوسرے لوگوں کو قرآن انسان کے حیثیت سے ایڈریس کر رہا ہے. اور لیکن یہاں پر آپ کا مائنڈ کیا بنتا ہے؟ وہ تو حربی ہیں، ان سے تو ہماری جنگ چھڑی ہوئی ہے، ان سے ہم پوٹینشلی ایٹ وار ہیں. تو وہ جو ہے انسان فرینڈلی بیہیویئر، یعنی دعوت کا مزاج جو ہے وہ انسان فرینڈلی بیہیویئر لاتا ہے آپ کے مائنڈ میں.
لیکن یہ جو دارالحرب کا جو کانسیپٹ ہے اس نے انسان فرینڈلی بیہیویئر کو ختم کر دیا. تو یہ کیا ہوا کہ دعوت بھی ختم ہو گئی, دعوت بھی ختم ہو گئی. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. پوری تاریخ اس سے لکھی گئی ہے. آپ کسی بھی مسلمانوں کی لکھی کسی بھی تاریخ کو پڑھیے, اس میں یہی لگے گا کہ اسلامی تاریخ نام ہے جنگوں کی کہانی, جنگ اور فتح اور لڑائی اور ٹکراؤ, اسی کی کہانی. ہر وہ کتاب جس کا ٹائٹل ہوتا ہے اسلامی تاریخ, وہ جنگوں کی تاریخ ہوتی ہے. کسی بھی تاریخ کو پڑھ لیجیے آپ. اگر یہ کیوں ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, یہ صورت پیش آئی. اس کو سب سے پہلے محسوس کیا تھا ابن خلدون نے. عبد الرحمن بن خلدون ایک بہت بڑا عالم تھا جو اسپین میں پیدا ہوا. اس نے یہ بات لکھی تھی اپنا جو اس کی کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون میں, کہ یہ ساری تاریخ جو لکھی گئی ہے اسلامی تاریخ کے نام سے وہ سب صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس میں جنگیں ہیں, فتوحات ہے, بادشاہوں کی کہانیاں ہیں. یہ سماج کا یعنی مسلم سماج کا جو حالات تھے وہ اس میں پوری طرح ریفلیکٹ نہیں ہوئے. تو اس نے کہا کہ پھر سے ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے ہسٹری. اگرچہ وہ کر نہیں سکا خود, وہ چاہتا تھا کہ اسی نئے پیٹرن سے اسلامک ہسٹری لکھی جائے, لیکن وہ پوائنٹ آؤٹ تو کیا اس نے مقدمہ ابن خلدون میں, لیکن خود وہ اسی طرح سے لکھ نہیں سکا وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کو بھی ری رائٹ کرنا ہے, فقہ کو بھی ری رائٹ کرنا ہے. جتنے بھی یعنی تین کو الگ کر کے, یعنی عربک لینگویج, قرآن اور حدیث, ان تین کو چھوڑ کر کے جتنے بھی مسلمانوں میں علوم بنے ہیں, جو لرننگ کے جتنے بھی برانچز ہیں, سب میں ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب میں اسی قسم غلطیاں ہوئی. یعنی بات کو لوگوں کو یہ کام کرنا باقی ہے. تاریخ جو اس سے لکھی گئی کہ بادشاہوں کی تاریخ اور خلفاؤں کی تاریخ, جنگی کارناموں کی تاریخ اور قوموں کو شیئر کرنے کی تاریخ, اس سے کیا ہوا کہ پرائڈ کا ذہن بنا. پرائڈ عام طور پہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں, یہ کہاں سے آتا ہے, اس کا سورس کیا ہے؟ عام طور پر بازار, دکانوں میں, گھروں میں جگہ دیکھیں گے آپ لکھا ہوا فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں. عام طور پر آپ اسپیچز میں سنیں گے, کتابوں میں پڑھیں گے کہ ہم کو اس پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ یعنی فخر کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ نہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اسلام تو والی فخر ہے, نہ حدیث میں کہیں ایسا ہے. یہ ہے ہسٹری سے آیا ہوا. فخر کا کانسیپٹ ہسٹری سے آیا ہے, وہ قرآن اور حدیث سے نہیں آیا ہے. کیوں؟ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو تو ماڈسٹی آئے گی, خدا کا خوف آئے گا, آپ کو ڈر لگے کہ خدا مجھے پکڑے نہ, مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. تو فخر کہاں سے آئے گا وہاں فخر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی خدا کے کلام کو جو سنتے ہیں آپ قرآن میں یا پڑھتے ہیں آپ, تو آپ کا دل دہل اٹھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو خالق ہے, جو کریٹر ہے, وہ مجھے خطاب کر رہا ہے. تو آپ کو ماڈسٹی آتی ہے, میں خدا کا بندہ ہوں, یہ احساس آتا ہے. آپ کو خدا کی عبادت کرنی چاہیے, احساس آتا ہے. فخر نہیں آتا ہے. فخر کہاں سے آتا ہے؟ ہسٹری کو پڑھنے سے. اور ہسٹری جو غلط ڈھنگ پر لکھی گئی ہے. دیکھیے یہاں پر میں عرض کروں کہ ابن خلدون نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہزاروں سال سے ہسٹری جو تھی وہ نام تھی بادشاہوں کی ہسٹری کا. پچھلی کوئی بھی تاریخ پڑھیے آپ کو لگے کہ بادشاہ کی ہسٹری ہے, سماج کی ہسٹری نہیں ہے. ایک ہے سماج کی ہسٹری, ایک ہے رولرس کی ہسٹری. جیسے انڈیا کی ہسٹری آپ لکھیں, اس میں ایک تو آپ بس کانگریس نے کس طرح رول کیا انڈیا پر وہ لکھا ہے آپ صرف. جیسے کہ انڈیا کا جو سماج ہے اس نے کیسے ترقی کی, اس نے کیا کیا ایکٹیویٹیز تھی, اس نے کیا کام کیا. تو اب یہ کانسیپٹ ہے کہ پورے سماج کو بتایا جاتا ہے ہسٹری میں. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ وہ بادشاہوں کے
کیسے انہوں نے تاج پوشی کیسے ہوئی ان کی، کس طرح بادشاہ بدلے، کس طرح وہ لڑ کر کے جیتا ملکوں کو. تو بادشاہوں کے کارناموں کے کا نام تھا ہسٹری. ابن خلدون پہلا شخص ہے اس نے کہا کہ یہ تاریخ کا بہت ہی ناقص طریقہ ہے. تاریخ پورے سماج کی تاریخ ہونی چاہیے، صرف بادشاہ کی نہیں. تو وہ جو چلا آ رہا تھا ہزاروں سال سے، اسی کے اثر سے اسلام میں بھی لوگوں نے اسی پیٹرن پر ہسٹری لکھ ڈالی. جو پیٹرن چلا آ رہا تھا کہ کنگ کی ہسٹری کا نام ہسٹری تھا، اسی پیٹرن پر لوگوں نے لکھ ڈالا. اب یعنی خلفاء کی تاریخ اور بنو امیہ کی تاریخ، عباسد جو رولرس ہیں ان کی تاریخ، اسپین کے جو مسلم رولرس ہیں ان کی تاریخ، مغل رولرس ہیں ان کی تاریخ. تو پوری اسلامک ہسٹری جو لکھی گئی بات کو، وہ رولرس کی ہسٹری بن گئی. اور جو ایکٹیویٹیز تھیں، کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے کہ پروفیسر آرنلڈ نے لکھی کتاب، یعنی وہ ہسٹری آف اس کی ہے، ہسٹری آف دعویٰ. تو موٹی سی کتاب ہے. وہ اس کتاب میں اس نے دکھا ہے کہ دعویٰ ورک کیسے ہسٹری میں ہوتا رہا ہے، اسلام کا دعویٰ ورک، اسلامک دعویٰ. تو اس طرح کچھ ایکسیپشنس ہیں، لیکن جو ہسٹری کے نام سے بکس لکھی گئیں وہ تو وہی ہے کہ جو فخر نکلتا ہے اس سے. اسی لیے لوگ اتنا زیادہ اس سے گم ہیں کہ اسلام کا مطلب ہی سمجھتے ہیں کہ فخر. پاکستان کے جو وہ تھے ضیاء الحق صاحب جو پریزیڈنٹ تھے، تو جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو ان کو جانے کا موقع ملا وہاں یونائیٹڈ نیشنز میں. یونائیٹڈ نیشنز میں انہوں نے وہاں کی جنرل اسمبلی کو ایڈریس کیا. تو ان کا وہ چھپا تھا جو انہوں نے ایڈریس کیا تھا وہاں پورا. اس میں وہ کہتے ہیں، وہ میں نے پڑھا تھا اس کو، کہ مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر پرائڈ ان اسلام. یعنی پاکستان کا پریزیڈنٹ یونائیٹڈ نیشنز میں جو اسپیچ دے رہا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر پرائڈ ان اسلام. میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات یہ ہے. پرائڈ اگر اسلام والا ہو تو اسلامی نہیں ہے، پھر وہ اسلامی نہیں ہے. کیونکہ اسلام کے معنی ہے خدا کا دین، خدا کا حکم. جو چیز خدا کی طرف سے ملے آپ کو، اس میں پرائڈ آئے گا، اس میں ماڈسٹی آئے گی، اس میں تواضع آئے گی. تو یہ ہے رانگ انٹرپریشن کا مسئلہ. تو دوسرے جتنے بھی ڈسپلن ہیں بات کو جو بنے، ان تین کو چھوڑ کر کے، ان سب میں رانگ انٹرپریشن کی وجہ سے پرابلم آئے ہیں. اور بعد کی جو جنریشن ہے مسلمانوں کی، جو اسکالرس ہیں، ان کا ایک کام یہ ہے کہ ری رائٹ کریں وہ ان سارے ڈسپلن کو. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ابن خلدون نے، اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک ری رائٹ نہیں کریں گے ہم، تب تک اسلام کی ٹرو پکچر کھلے گی نہیں. تو ٹیکسٹ میں تو اسلام کی ٹرو پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ٹیکسٹ کے باہر جو علوم ہے ان میں آپ اسلام کی ٹرو پکچر نہیں پاتے. یہ ایک کام ہے جو کرنے کا ہے. تو اس طریقے سے اس زمانے میں دیکھیے آپ، اسلام کے کا پولیٹیکل انٹرپریشن دیا گیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر جگہ لڑائی چھڑی ہوئی ہے. مسلم ملکوں میں کیا ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ وہاں کے رولر سے لڑ رہی ہیں. ہر مسلم ملک میں جو مسلم وہاں پر رولنگ حیثیت میں ہیں، ان سے لڑائی چھڑی ہوئی ہے جماعتوں کی، سو کالڈ اسلامی جماعتوں کی. یہ کیوں ہے؟ یہ رانگ انٹرپریشن دیا گیا اسلام کا، جس کو میں کہتا ہوں پولیٹیکل انٹرپریشن. نہیں بتایا گیا کہ اسلام ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اور اسلام کو چاہیے کہ وہ رول کرے. تو وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو سیکولر لوگ ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہٹاؤ، ان کو انسیٹ کرو اور اسلام کو لاؤ وہاں پر، جیسا کہ افغانستان میں ہوا، پاکستان میں، ہر مسلم ملک میں ہی ہو رہا ہے. یہ رانگ انٹرپریشن. اسلام پولیٹیکل سسٹم نہیں، اسلام اسپریچول سسٹم ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ خدا سے ڈریں، آپ خدا کو ڈسکور کریں، آپ پیراڈائز کے حریث بنیں، خدا کا جو کریشن پلان ہے اس کو جانیں، اس کے مطابق اپنے اندر تبدیلی لائیں، خدا کے بندے بن کر دنیا میں رہیں، جس میں ماڈسٹی ہو، جس میں
وہ کوالٹیز ہوں جو بتائی گئی ہیں قرآن حدیث میں. تو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن بھی ایک رانگ انٹرپریٹیشن ہے اسلام کا، جس کی وجہ سے آج کل ہر جگہ لڑائیاں چھڑی ہوئی ہیں. اس طرح سے جو ان 3 ڈسپلن کو چھوڑ کر جو میں نے پہلے عرض کیا، جتنے بھی ڈسپلن دوسرے ہیں سب شکار ہوئے ہیں رانگ انٹرپریٹیشن کا. تو بعد کے اسکالرس کا یہ بہت بڑا کام ہے کہ وہ ری رائٹ کریں اور اسلام کی ٹرو پکچر کو نمایاں کریں. ورنہ یہ جو شکل بن گئی ہے کہ اسلام دوسرے مذہبوں جیسا بن گیا ہے. دوسرے مذہب بنے ہیں ٹیکسٹ میں ملاوٹ کی وجہ سے، یہاں پر کیا ہوا؟ غلط انٹرپریشن کی وجہ سے. تو یہ ہے کام جو کرنا ہے ہم سب لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ سب کام کریں، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر جو غبار آ گیا ہے غلط انٹرپریشن کا، اس غبار کو ہٹائیں. اسلام کا جو سچا فیس ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.